تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مطالعے میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم گنتی کی کتاب جو کہ بائبل مقدس کی چوتھی کتاب ہے اس کے 23ویں اور 24ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم 22ویں باب کا مطالعہ کر رہے تھے، جہاں بلک نے بلام کو اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے بلایا۔ بلام کیا کرے گا؟ کیا وہ اسرائیلیوں پر لعنت کر سکے گا یا خدا مداخلت کرے گا اور اس کے منہ میں برکت کے الفاظ ڈال دے گا؟ آج کی قسط میں ہم یہی کچھ جانیں گے اور سیکھیں گے، لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم ڈاکٹر احسان کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر احسان، سب سے پہلے میں آپ سے 23ویں اور 24ویں باب کے اہم موضوعات کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ اس کا ایک ہی مضمون ہے، بلام نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی اور خدا نے کیسے بلام کو لعنت کرنے کی بجائے برکت دینے کے لیے مجبور کیا۔ صحیح۔ 23ویں باب میں 3 طرح کی صورتحال ہیں جس میں بالک نے بلام کو لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے بلایا، لیکن ہر دفعہ خدا نے اسے برکت دینے پر مجبور کیا۔ اور 24واں باب ایک تیسری برکت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پھر 24ویں باب کے آخر میں بالک کے برعکس بلام نہ صرف وہ کہتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ وہ کہے، بلکہ وہ اس جھوٹے نبی کے منہ میں زبردست پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ڈالتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے زبردست الفاظ اس کے منہ میں ڈالتا ہے، بے شک وہ کمزور تھے، وہ خدا کے لوگوں کے لیے اس کے منہ میں پیشن گوئی کو ڈالتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ 23واں باب پڑھنے سے پہلے 22ویں باب کا اختتام اس جملے پر ہوا: دوسرے دن صبح کو بلک بلام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا، وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا۔ اس جگہ سے بلام لوگوں پر لعنت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ پہلا جملہ اور کلام میں یہ پہلا موقع ہے جب بال یا بال کے مقام کا ذکر آیا، اور بال فنیسیوں کا دیوتا تھا۔ پھر ہم اس کے بارے تاریخی کتابوں میں سنتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کے جانے کے بارے میں بھی اس کے بارے میں سنیں گے۔ اب میں 23ویں باب سے چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا دے اور 7 بچھڑے اور 7 مینڈھے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلک نے بلام کے کہنے کے مطابق کیا، اور بلک اور بلام نے ہر مذبح پر ایک بچھڑا اور ایک مینڈھا چڑھایا۔ پر بلام نے بلک سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہ، اور میں جاتا ہوں، ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا، اور خدا بلام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبح تیار کیے ہیں، اور ان پر ایک ایک بچڑا اور ایک ایک مینڈھا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا، بلک نے مجھے آرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آجا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیے، وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی، اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلک نے بلام سے کہا
یہ तूने मुझसे क्या किया? मैंने तो तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं ऐसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदाउन मेरे मुंह में डाले? मैंने इस पूरे वाक्य को पढ़ा क्योंकि इसमें हमारे लिए एक तालीम है। सही। मेहरबानी से इस पर तबसरा कीजिए कि कैसे खुदा ने मुदाखलत की और लानत के बजाय बरकत के अल्फाज उसके मुंह में डाले। बरकत क्या थी? मैं हमेशा ही खुदा की तारीफ करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें इंसान को महसूस होता है खुदा अजीब है और इंसान उसके सामने झुकता है। वो खाने वाले में से खाना कैसे निकालता है, और हम कहते हैं खुदा को बलाम को जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। और क्या खुदा सच में बलाम को जाने से रोक सकता था? तो जवाब है जी हाँ। उसने इजाजत क्यों दी? क्योंकि अगर बलाम ना जाता तो ये बरकत ना कहलाती और हम ये सही। जबरदस्त मंजर ना देख सकते। लेकिन जब खुदा दुश्मन को हरकत की इजाजत देता है तो वो हमें बताना चाहता है कि इसमें भी उसकी मर्जी है। अस्तिशना 23वें बाब की 5वीं आयत में हम वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि खुदा ने किस तरह उनके लिए लानत को बरकत में बदल दिया। बलाम उनके लिए लानत करना चाहता था, लेकिन खुदा ने उस लानत को बरकत में बदल दिया था। यहाँ 4थी आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा सब पर गालिब आता है और खुदा बालाम से मिला था, और तब खुदा ने एक बात बलाम के मुंह में डाली। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर दो मंजर हैं। पहली बात यह कि बलाम की बैरूनी हालत रूहानी लगती थी। उसने कहा कि वो खुदा से जी। पूछने के लिए जा रहा है। क्या आपने गौर किया कि जो खुदा कहेगा वो वही करेगा? और इससे हमें धोखे की एक खौफनाक हद का पता चलता है, जो उन लोगों के लिए भी है जो बदरूहों के साथ बराह रास्त काम करते हैं। गोया कि वो हमें इलाही चीजें दे रहे हैं। नहीं, हर तासीर जो इलाही चीजों पर मुश्तमिल है इलाही नहीं हो सकती। क्या ये मुमकिन है कि किसी के मुंह में इलाही बात हो लेकिन उसके दिल में कुछ और हो? तो जवाब है जी हाँ। कलाम बलाम के बारे में बताता है कि वो कौन था और वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। दूसरी चीज ये कि पहले मौके पर खुदा उससे मिला और उसने मज़बा तैयार किया और कुर्बानियां पेश की और उन्हें सुख्ती कुर्बानियां कहा, जो कि एक बहुत ये ही असली कुर्बानी खौफनाक जैसा बात मंजर थी। था। और इसके बाद खुदा ने उसके मुंह में वो अल्फाज डाले जो लानत करने जा रहा था, और उसने उससे कहा कि बालक के पास वापस लौट जा। शुरू ही से बालक के पास जाओ और लोगों में उसे मेरी राय बताओ। और तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बालक ने मुझे आराम से बुलाया और कहा, जा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर और इसराइल को फटकार। और फिर वो बरकत की फहरिस्त देता है। पहली बरकत देने में खुदा का इख्तियार। मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदा नहीं फटकारता? खुदा उन्हें बरकत देना चाहता है, मैं उन्हें लानत कैसे करूं? शैतानी कुव्वत खुदा का मंसूबा खराब नहीं कर सकती। शुरू में उसने खुदा के मुतलिक इख्तियार के बारे में बात की, सही। और मैं कहूंगा ये खुदा का इख्तियार है, लेकिन वो इसके खुदा के लायक इरादे। ना थे। लेकिन खुदा के खुदा ने इरादे। बरकत दी। मैं यहाँ रोमियो 8 की मशहूर आयत का जिक्र करूंगा। खुदा के बरगजीदों पर कौन खुदा का नालिश करेगा? इंतखाब। वो खुदा जो उनको रास्त ठहराता है। कौन मुजरिम ठहराएगा? इससे कताए नजर के वो कौन शख्स है। और यहाँ यही हुआ। फिर उसने कहा, मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावन नहीं फटकारता? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। और फिर वो कहता है, लोगों का इम्तियाज करना है। देखिए कौम है जो अकेली बसी रहेगी, और खुदा के लोग सच में मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो खुदा के साथ ताल्लुक में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और खुदा उनके इर्द गिर्द है। किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ, इखलाकियात के लिहाज से। ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के शुमार ना साथ होगा। शुमार ना होगा, और बाकी लोगों की तरह उनके बारे में ना सोचें। ये बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके बाद वो लोगों की अजमत के बारे में बात करता है। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है? मतलब वो बहुत ज्यादा थे। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है? और फिर और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? कोई भी नहीं। तो मुझे इन सब पर लानत करने के लिए कैसे लाए हो? जब उसने उन लोगों को देखा तो इसके बाद उसने अपनी ख्वाहिश बताई। उसने कहा कि मैं उनकी तरह मरना चाहता हूं। काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिंद हो। और यकीनन ये अल्फाज बालक के लिए हैरान कुन थे। इस हिस्से के इख्तिताम पर मैं कहूंगा कि सादकों की मौत मरने के लिए उसे सादकों की सी जिंदगी जीना पड़ी, उसे सादक बनना और सादकों जैसी जिंदगी गुजारनी होगी, फिर उसे मौत और सादकों यही उस जैसी शख्स का आएगी। अंजाम है जो मजहब का लिबास पहनता और काम करता है, रूहानी इबादत का लिबास पहनता है, लेकिन उसकी जिंदगी खुदा से दूर है। ये कुछ और जाहिर करता है। और आप जानते हैं कि जो लोग शैतान के साथ काम करते हैं वो खुद को अजीम समझते हैं।
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں سے بہتر ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے بہتر ہیں۔ یہاں ایک بادشاہ نے اسے لانے کے لیے بھیجا تھا اور یہاں اس نے محسوس کیا کہ وہ لوگ اس بہتر سے ہے، بہتر ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک صحیح، تلخ چیز تھی جو وقت کے ساتھ وہ چھپا نہیں سکتا تھا اور بالآخر وہ یہاں پر ظاہر ہوتی صحیح۔ ہے۔ مجھے مرنے دو، وہ ایک زبردست زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا اسے کچھ ایسا چاہیے جو اس کے اندر نہیں ہے۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیرہویں آیت میں لکھا ہے، پھر بلق نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا۔ وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ اور جب وہ کسی اور جگہ گیا تو کیا بلعام لوگوں پر لعنت کر سکا؟ جی، خدا جب بھی برکت دیتا ہے تو بنیاد پر برکت دیتا ہے۔ خدا کے برکت دینے کا انحصار انسان پر نہیں، خدا پر ہے۔ وہ فضل کے اصول کی بنیاد پر برکت دیتا ہے۔ وہ برکت دینے کے لیے اصرار کرتا ہے، قطع نظر کہ وہ کسے برکت دینے جا رہا ہے۔ یہ خدا کی زبردست بات ہے، اور یہاں وہ چیز ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مقامات کی تبدیلی، نقطۂ نظر کی تبدیلی یا انسانی قوتوں کی طرف سے کی گئی تمام کوششیں یا کسی کو برکت دینے کے بارے میں خدا کی رائے کو تبدیل کرنا کامیاب نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ وہ اسے دوسری جگہ لے گیا ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں دوسری جگہ کی چوٹی زفیم کا میدان ہے۔ وہ اسے کچھ دکھانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے سب چیزیں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ وہ سب ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ اور جب وہ اس کے بیرونی حصے کو دیکھتے تو وہ کہتا کہ یہ سچ میں لعنت کے مستحق ہیں۔ یہاں دو پہلو ہیں، وہ ان کے جرم کو دیکھ سکتا ہے اور شاید وہ خوف زدہ نہ ہو، یا شاید خدا اور اپنی رائے لعنت آ تبدیل سکے۔ کرے، اور وہ اسے اسی وقت دوسری جگہ پر لے کر چلا گیا اور وہاں جاتے ہی ان کی برکت بڑھ گئی، صحیح۔ اور زیادہ برکات کے لیے دوسری وجوہات کو بھی رکھا گیا۔ اور خدا بھی بلعام کو ملا اور اس کے منہ میں الفاظ ڈالے اور اسے بالک کو بتانے کے لیے کہا کہ وہ اصرار کر رہا ہے۔ اس نے اصرار کیوں کیا؟ کہانی میں کیا نیا ہے؟ اور اس نے کہا، خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، اور نہ آدم ذات ہے جو اپنا ارادہ بدلے۔ اور وہ دوسری چیز، برکت واپس نہیں لیتا۔ وہ واپس نہیں لیتا۔ صحیح۔ کیا جو کچھ اس نے کیا وہ نہ کرے؟ جو وہ کہتا ہے وہ پورا ضرور کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی بات سے تو نہ پھرے، لیکن وہ اپنی بات کو پورا کرنے کے قابل نہ ہو، لیکن خدا جو کہتا ہے وہ اسے پورا کرنے کے قابل ہے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے؟ پھر اس نے خوبصورت الفاظ کہے جو ہم پر ایک عجیب چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو راست باز ٹھہرانا ہے اور کچھ نہیں، کوئی عملی وضاحت نہیں۔ جب اس نے کہا وہ کوئی خرابی نہیں دیکھتا، یہ بات خدا کے بارے میں تھی۔ خدا کہتا ہے کیونکہ وہ بدی نہیں پاتا، بلعام نہیں جو اس میں بدی نہیں پاتا، بلکہ وہ خدا ہے، یعنی وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا، اور نہ اور نہ بدکاری ہی دیکھتا ہے۔ اسرائیل میں کوئی خرابی نہیں دیکھتا۔ مطلب کہ خدا کے لیے وہ راست باز ہیں کیونکہ وہ مسیح میں ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں مسیح کو دیکھتا ہے، اور وہ مسیح کو دیکھتا ہے، اور مسیح بے عیب ہے، لہٰذا وہ اس کے لوگوں کو مسیح میں بے عیب دیکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر بادشاہ کی للکار ان کے بیچ ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لے آ رہا ہے، اور ان میں جنگلی سانڈ سی طاقت ہے، اور شیطان کی ساری طاقت لانے کو کہا۔ یعقوب پر کوئی افسوس یعقوب، نہیں چلتا، اور نہ فعال اسرائیل کے خلاف کوئی چیز ہے۔ یہ شیطانی عمل جو غیر ایمانداروں پر اثر کرتا ہے مگر خدا کے لوگوں پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ انہیں الہی محافظت حاصل ہے۔ کیونکہ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل پر فعال کوئی چیز ہے۔ اور اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ اس کے بعد وہ خدا کی طاقت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دیکھو یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی طرح تن کر کھڑی ہے، لیٹنے کی نہیں جب تک کہ وہ مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ بس خدا نے ایک بار پھر مخالفت کی اور بلعام کے منہ میں برکت کے الفاظ ڈالے، اور یہاں اور برکت ہے۔ اور یہاں اس نے خدا اور اس کے لوگوں کے بارے میں بات کی۔ خدا کو صحیح۔ توبہ کی ضرورت نہیں، خدا اپنی بات سے نہیں پھرتا، لیکن اس کی نظر میں لوگوں کو راست باز ٹھہرائے جانے کا جواز ہے، اور کوئی روحانی شیطانی اختیار نہیں ہے
जो खुदा के इरादे को बदल सके। खुदा बरकत का जरिया है, लिहाजा वो उन लोगों को बरकत देता है। खुदा लोगों को बरकत दे रहा था, लेकिन इसकी वजह लोग ना थे। सही, शुक्रिया। मैं बलाम की तीसरी पेशन गोई की तरफ बढ़ूंगा, जो 23वें बाब का आखिरी हिस्सा है और 24वें सही। बाब पर मुश्तमिल है। लिखा है, तब बलक ने बलाम से कहा, अच्छा मैं तुझको एक और जगह ले जाऊं, शायद खुदा को पसंद आए कि तू मेरी खातिर वहां से तू उन पर लानत करे। तब बलक बलाम को फगूर की चोटी पर जहां से यशमून नजर आता है ले गया, और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मसबे बनवा और 7 बैल और 7 ही मेंढे मेरे लिए तैयार कर रख। चुनाचा बलक ने जैसा बलाम ने कहा वैसा ही किया और हर मसबा पर एक बैल और एक मेंढा चढ़ाया। और 24वें बाब में लिखा है, जब बलाम ने देखा कि खुदावन को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने कबीले की तरतीब से मुकीम हैं, और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई, और उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा। बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतले की रोया देखता है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं, वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग, और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सेराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर ले आ रहा है। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन हैं चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दुबक कर बैठा है शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानिंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े जो तुझे बरकत दे, वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मालून हुआ। इनका मौजू हम बरकत के लिए खुदा के सरार पर बात कर चुके हैं, और ये उन जबरदस्त लोगों के बारे में खुदा के दिल को और ज्यादा जाहिर करते हैं। यहाँ खुदा के मकासद और उसके नुक्ता नजर के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि वो लोगों की हालत के बारे में बात कर रहा है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बात मुस्तकबिल के बारे में की गई थी, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा थके हुए थे। अगरचा कि इसके बाद वो उन्हें खुशनुमा खैमों में देखेगा और ये मंजर बजाते खुद खूबसूरत है। वो नहीं जानता था अंदर क्या है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं। और इसके बाद रूहुल कुद्स के फलों का जिक्र होता है जो कि खुदा के लोगों में जाहिर होने चाहिए। पहले उसने कहा कि वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां, कलाम में वादियां आजिज़ी को जाहिर करती हैं, और दरिया के किनारे बाग फलों की तरफ इशारा करते हैं। ऐ खुदाम के लगाए हुए ऊद के दरख्त, और ऊद का दरख्त सबसे महंगे दरख्तों में से एक है, और इस दरख्त का वजन सोने के वजन के बराबर है। और इसके बाद वो नदियों के किनारे देवदार के दरख्त, वो उन लोगों के सैराब होने की बात करता है, उसके चरसों से पानी बहेगा। और इसके बाद वो ना सिर्फ खुद सैराब होते हैं, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को सैराब करते हैं, और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। फिर वो लोगों की बुलंदी के बारे में बात करता है, उसका बादशाह अजाद से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। वो खुदा की बात करता है, वो फतह के बारे में बात करता है, और पहले बयान किए गए बयानात के बारे में जो पैदाइश 12 और 49 में कहा गया था, उसमें जंगली सांड की सी ताकत है, और वो उन कौमों को जो उसके दुश्मन है चट करेगा। वो उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह लेटेगा, और कौन उसे छेड़ेगा? क्या कोई यह नहीं। तस्वीर 1000 साला बादशाही की बरकत में लोगों के लिए मुनासिब मेरा है? ख्याल है कि वो ऐसे ही करते हैं। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की तरह लेटा है, और ये उसके बारे में है जो मुस्तकबिल में होगा। गोया खुदा का मकसद जी, लोगों को बिल्कुल। मसीह की हुक्मरानी में 1000 साला बादशाहत की बरकत में लाना है, और ये लोग रास्तबाजी और पाकीज़गी और दीनदारी की हालत में होंगे, जिसमें मसीह रास्तबाजी और अमन में हुक्मरानी करेगा। दोनों फलदार और गालिब हैं। जी मैंने ठीक कहा, फलदार और गालिब बिल्कुल। हैं। दोनों फलदार और गालिब सही, हैं। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر برکات زمینی ہیں جو نئے عہد نامے اور فضل کے دور کے ایماندار ہیں. ہماری برکات کیا ہیں؟ جی جی ہاں، ان کی برکات زمینی تھیں اور ہم ان کی جھلکیاں لے سکتے ہیں جو کہ ہم پر واضح پیمانے پر لاگو ہو سکتی ہیں. مثلا جب پہلی برکت میں اس نے کہا ان لوگوں کا چناؤ کیا گیا، لہٰذا خدا نے انہیں برکت دی. میں ان پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی، اور ان کو کیسے پھٹکاروں جسے خدا نے نہیں پھٹکارا؟ کیونکہ اگر خدا نے انہیں مخصوص وقت پر چنا تھا تو ہمارا چناؤ بنائے عالم سے پیشتر ہی کر لیا گیا، اور ہمارے لیے محبت میں بے عیب اور پاک رہنا بہت ہی زیادہ اہم بات ہے. مجھے برکات کا خلاصہ کرنے کی اجازت دیجیے. اس نے بنائے عالم سے پہلے مسیح کے ذریعے ہمیں چن لیا. ہماری برکات ہمیشہ مسیح سے منسلک ہوتی ہیں. صحیح. خدا آسمان سے مسیح کی عظمت کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز جس کا مسیح مستحق ہے خدا دل کھول کر اسے دے رہا ہے. لیکن جی صرف مسیح کو نہیں بلکہ اس میں سے ہو کر ہم تک بھی برکات پہنچتی ہیں، کیونکہ مسیح میں ہمیں خدا کی میراث حاصل ہے اور ہم مسیح میں شامل ہیں. اب ہم آسمان میں مسیح کی مانند ہیں. دراصل اسے سمجھانا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ لوگوں پر لاگو نہیں ہوتے لیکن نئے عہد نامے کے ایمانداروں پر لاگو ہوتے ہیں. صحیح. اب میں 24ویں باب کے آخری حصے پر جانا چاہوں گا. 15ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا. باور کا بیٹا بلام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں، یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے. میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا اور مواب کے نواحی کو مار مار کے صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اور اس کے دشمن ادوم اور شعیر دونوں اس کے قبضے میں ہوں گے. اور اسرائیل دلاوری کرے گا اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا. ان الفاظ سے اس کی مراد کون تھا؟ میں اس پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں. اگر ہم 14ویں آیت پر واپس آئیں تو اس نے کہا، تو آ اور میں تجھے آگاہ کروں گا کہ یہ لوگ آخری دنوں میں تیری قوم کے ساتھ کیا کریں گے. صحیح. اور اس نے یہاں یہ بھی کہا کہ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر نہیں آئے گا پر نزدیک سے مستقبل نہیں. کی وہ پیشن گوئی. مستقبل کی چیزوں کے بارے مستقبل. میں بتاتا ہے. صحیح. بس وہ اس وقت اسرائیل کے بارے میں نہیں صحیح. بلکہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز کا ذکر کروں گا. کیا اس جھوٹے نبی کے لیے خدا کی طرف سے رویا دیکھنا ممکن ہے. ممکن تھا کہ خدا اس پر ظاہر کرتا؟ بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے کہ جو خدا کی باتیں سنتا ہے وہ ان کی طرح نہیں رہتا، لیکن وہ انہیں سنتا خدا نے تھا. صرف اسے اپنی باتیں پہچاننے کے لیے استعمال کیا. بالکل. سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے، اور اس نے کہا کہ نیچے گرتا ہے، نیچے گرتا دیکھتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی مرضی کے خلاف ہے، اور وہ خدا کی مرضی کے خلاف حیرت انگیز پیشن گوئیاں کرتا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو ان کو آگے لے کر جائے گا. وہ مسیح ستارہ اور کون ہے جو یعقوب سے نکلے گا، وہ عصا کون ہے؟ اور آسا جو اسرائیل سے اٹھے گا؟ صحیح. وہ ایک شخص کے بارے میں بات جی. کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کے بارے میں. اور ایک شخص ان سے نکلے گا اور وہ بے مثال ہوگا، اور صحیح. وہ اس وقت لوگوں کو بے مثال بنا دے گا. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا. بالک کے بارے میں اس نے بتایا کہ آخری دنوں میں اس کے جی. ساتھ کیا ہونے والا ہے. جسے برکت کے لیے بلایا اسے بتایا، اور مواب کی نواحی کو مار مار کے صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا. یہ ان جنگوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ خدا کے بعد لڑنے والے ہیں. اور مواب کی نواحی کو مار مار کے صاف کر دے گا، اور اس کے دشمن ادوم اور شیر، اور وہ اس وقت کے لوگوں کے سب سے قریبی دشمن تھے، اور اس کے دشمن اس کے قبضہ میں ہوں گے. اور یعقوب کی نسل سے وہ فرما بردار اٹھے گا. یعقوب کی نسل سے ایک فرما بردار اٹھے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جو حکومت کرے گا، جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کرے گا. بس اس نے نبوتی الفاظ میں مسیح کے بارے میں بات کی، اور اس نے اسے دو خطاب دیے، یعقوب کا ستارہ اور اسرائیل کا عصا. ہم جانتے ہیں کہ خداوند صبح کو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح کلیسیا کو لینے آ رہا ہے. جی. اور یہ سب کچھ ایسا ہے جو مستقبل میں ہوگا. وہ حکمرانی کے لیے یہودا میں سے اٹھے گا، بس وہ قوم پر حکمرانی کرنے کے لیے آ رہا ہے. بالکل. بس یہ تمام الفاظ مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں. صحیح. میں آخری حصے پر تبصرہ چاہتا ہوں جو 20ویں آیت سے شروع ہو کر باب کے آخر تک ہے. اس نے کینیوں کے بارے میں کیا کہا؟ جی اس بھائی. نے امالیکیوں اور فکینیوں اور اسور اور کتیم کے بارے میں بات کی.
پس اس نے ان لوگوں کے گرد و نواح کے لوگوں کے بارے میں بات کی جن کا ان سے تعلق تھا، اور قوموں میں سے سب سے پہلی قوم عمالیکی تھی، پر ان کا انجام ہلاکت ہے۔ اس وقت وہ پہلے تھے اور لوگوں کو مشکل وقت دے رہے تھے، بالآخر انجام ہلاکت ہے۔ روحانی طور پر امالیک جسم کی جسم۔ ایک تصویر ہے جس کے ساتھ ہم جنگ کرتے ہیں، مطلب بالکل، کہ یہ ہماری پرانی فطرت ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو جو تیار ہماری ہے۔ زندگیوں کو غمزدہ بنا رہی ہے۔ جی۔ صحیح جی۔ اور قانینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثال شروع کی اور کہا کہ تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے۔ اس نقطۂ نظر تک وہ موجودہ وقت کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو بھی خانہ خراب ہوگا جب اسور کا بادشاہ اسے صحیح۔ اسیر بنا کر لے جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام دشمنوں پر مسیح کی قیادت میں لوگوں کے لیے مستقبل کی فتح کی بات کر رہا ہے، بالکل صحیح، اور اس پھر کے بعد اسور کو بھی قدیم اسیر بنا لے گا۔ مستقبل میں خداوند ان تمام دشمنوں کا خاتمہ کرے گا جنہوں نے خداوند کے لوگوں کو پریشان کیا، بالکل۔ اور ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا، اور لوگ اس کی پرمسرت دور کی 1000 سالہ بادشاہت کی برکات سے لطف اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت لیکن اس نے شکریہ۔ قدیم کا ذکر کر کے اس بات کو ختم کیا، لیکن یہاں وہ حیوان کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ قدیم اٹلی ہے، اور اسور جس نے دوسروں کو اسیر کیا، ایک آئے گا اور اسے بھی اسیر کر کے لے جائے گا، اور ظلم کرنے والا ظالم حیوان ہے۔ جی صحیح۔ خداوند کے ظاہر ہونے پر بہت سی عدالتیں ہوں گی جس میں مکاشفہ 14 کے مطابق حیوان کی بالکل۔ عدالت اور جھوٹے نبی کی عدالت شامل ہے، اور پھر ایک جنگ میں جسے انگور پسنے کی جنگ کہا جاتا ہے۔ جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر احسام۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ ممکن ہے کہ خدا ہمارے دشمن کو ہمارے خلاف حرکت کرنے کی اجازت دے تاکہ ہم خدا کا ہاتھ اور برکت دینے میں اس کا اختیار دیکھ سکیں۔ ہم نے خدا کے لوگوں کے بارے میں اس کے دل کو دیکھا، اگرچہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، بہت شکایات اور مسلسل تنگ کرنے والے تھے، تو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ چنانچہ خدا ہمیں مسیح میں بے عیب اور کامل بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ جب خدا برکت دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو کچھ بھی اسے روک نہیں سکتا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت ڈاکٹر شکریہ، احسام خدا آپ کا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ایماندار خدا کی کلیسیا اور مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ابدی برکت کے مالک ہیں، جیسا کہ پولوس افسیوں کے پہلے باب میں کہتا ہے، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ یہ برکات روحانی ہے جو آسمانی مقاموں پر ہیں، وہ برکات مسیح میں ہے اور مسیح میں محفوظ اور ضمانت شدہ ہیں، اور خدا جو ارادے ہمارے لیے رکھتا ہے شیطان انہیں بدل نہیں سکتا۔ مسیح سے برکت حاصل کرنے والے سے برکت چھینی نہیں جا سکتی۔ ہماری زندگی میں عیبوں کے باوجود مسیح ہمارے لیے جلال میں موجود ہے، وہ خدا کے پاس ہمارے لیے موجود ہے۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ مسیح کے کام پر اور اس کی زندگی پر بھروسہ رکھے جو وہاں جلال میں آپ کے لیے موجود ہے، اور مسیح کی شفاعت مسیح میں خدا کی عطا کردہ برکتوں پر بھروسہ کریں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔